أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رکو نمبر 15 کا آغاز ہوتا ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، یعنی آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ ایقاظ جو ہے در حقیقت جمع ہے، یقیظن کی، اور رقود جمع ہے، رقود جو ہے راقدن کی جمع ہے۔ وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! آپ لوگوں نے سنا کہ وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جس طرح جاگنے والے شخص کی ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے۔ انسان جب بیدار ہوتا ہے نا تو زیادہ دیر تک ایک کروٹ پر لیٹ نہیں سکتا، بار بار کروٹ بدلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر 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 ادھر۔ تو اس وجہ سے ویسے محسوس ہوتا تھا، بار بار وہ کروٹیں بدلتے تھے، یا پھر اگر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، دونوں میں سے جو بھی وجہ تھی، تو وہ بیدار محسوس ہوتے تھے، لگتا نہیں تھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے تاکہ ان کی جسم کو مٹی نہ کھا لے۔ کیونکہ مٹی ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ مٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ، اس کے اندر وہ ایک ڈیکمپوزر ہے، ہر چیز کو اپنے اندر ڈیکمپوز کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں اس لیے بدلتے رہتے تھے، بار بار وہ کروٹیں اس لیے بدلتے رہے کہ زیادہ دیر تک مٹی کے ساتھ وہ جڑے نہ رہیں، بلکہ مٹی کی وجہ سے ان کا جسم، مٹی ان کو ڈیکمپوز نہ کر دے، اور وہ محسوس ایسے ہوتے تھے جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلا دیا کرتے تھے، کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وَكَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، جیسے الرٹ کتا ہوتا ہے نا، جب الرٹ بیٹھا ہوا ہوتا بالکل، تو چوکھٹ پر ایسے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا تھا جیسے ابھی کہ ابھی حملہ کرے گا، یہ جیسے وہ حفاظت کے لیے معمور ہے، اور وہ بالکل تیار بیٹھا ہے حملے کے لیے اور حفاظت کے لیے، چوکنا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُ رُعْبًا، یعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلا دیا تھا، اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی جو حفاظت کی وجہ سے تھا، آپ پر ایک دہشت طاری ہو جاتی اس کتے کو بھی دیکھ کر کہ وہ کتا بھی اتنا خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا، ان کو جگا کر اٹھایا بھی، کہ نہیں کہ وہ وہیں پر پڑے رہیں اور سوئے رہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نشانیاں دکھائے اور باقی لوگوں کو بھی نشانیاں دکھائے کہ جو حق اور سچ پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل غائب ہی نہیں کر دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا حق اور سچ ہونا باقی لوگوں پر ثابت کر دیتا ہے۔ ان کا واپس بازار کی طرف لوٹنا یہ اس بات کی نشاندہی تھی تاکہ باقی لوگوں کو ان کے بارے میں خبر ہو جائے، کیونکہ زندگی کسی کی اتنی لمبی اور طویل نہیں تھی کہ کہیں کسی کی 300 سال تک زندگی تھی، اور وہ اس وقت بہت زیادہ پاپولر تھے لوگوں کے درمیان میں کہ یہ لوگ غائب ہو گئے، ہر کوئی جانتا تھا ان کے بارے میں۔
یعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلا دیا تھا اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح صحیح سلامت تھے جس طرح وہ 300 سال قبل سوتے وقت تھے نہ ان کی عمر بڑھی نہ ان میں کوئی سستی آئی نہ ان کے جسم میں کوئی کمی ہوئی نہ ہی ان کے خد و خال میں کوئی کمی ہوئی نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس کو بوسیدہ کیا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں اسی لیے تم کو لگا کہ ہم دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں زمین پر سوئے ہوئے اور ان کی جو کپڑے ہیں وہ بھی بوسیدہ نہیں ہوئے جب جیسے ہی وہ اٹھے ظاہر ان کے کپڑے بھی ویسے کے ویسے ہی نہیں تھے اس لیے وہ فوراً ہی اٹھ کر سوال کرنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں تو ایک نے کیا کہا قال قائل منهم کم لبثتم ان میں سے ایک نے آپس میں جب ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے کتنی دیر سوئے رہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن سے بھی کچھ کم حصہ ہم سوئے ہیں انہیں ایسا لگا کہ جیسے ہم شاید غار میں جب داخل ہوئے تھے سو صبح کا وقت تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر چل رہا ہے یعنی کہ شام ہو گئی ہے یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ کم ہی حصہ سوئے ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم حصہ سوئے ہیں اور وہ کہنے لگے کہ تمہارا ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت تردد میں رہے اور بالآخر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی خوب صحیح مدت جانتا ہے ہمیں نہیں معلوم انہیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں وہی صحیح مدت جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو چاندی کا سکہ تھا جو ان کے پاس چاندی کی ان کے جو پاس جو کرنسی تھی انہوں نے کیا کیا کہ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه اب تو تم اپنے میں سے کسی کو ایک ہی اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو یہ جو پیسے ہیں وہ خوب دیکھ بھال کر کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گندے کھانے کھا رہی ہیں حرام چیزیں کھا رہی ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایہا ازکا تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے زیادہ پاکیزہ ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ تو پھر کہا کہ دیکھ بھال کر شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے وہ پھر اسی سے میں تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے جیسے ہی بیدار ہوئے تو ظاہراً کو بھوک بھی لگی خوراک جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے ان کو اس کی فکر لاحق ہوگی انہوں نے کہا کہ اب ہم بازار سے جا کے کھانا لے آئیں احتیاط اور نرمی کی تاکید اس لیے کی گئی کہ جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے اسے تاکید کی کہ کہیں اس کے رویے سے شہر والوں کو ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی ہمارے بارے میں یہ معلوم نہ کر لے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے انہیں لگتا تھا کہ ابھی وہی بادشاہ ہوگا اور وہی ابھی جو دقیانوس بادشاہ تھا وہ ان کو مارے گا اور ان کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا دقیانوس بادشاہ تھا کون سا بادشاہ تھا میرے ذہن سے نکل معلوم نہیں کون سا بادشاہ تھا بہرحال شاید بادشاہ کا نام نہیں تھا ہاں جی دقیانوس بادشاہ تھا جی ہم کہتے ہیں نا دقیانوس پاتے ہیں جی بادشاہ تھا انہیں لگتا تھا کہ اسی بادشاہ کا وقت چل رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پھر سے خبر ہو جائے ہمارے بارے میں پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے وہ جو جانے لگا تھا بازار کچھ خریدنے کے لیے تو اس کو پہلے ہی کہا انہوں نے کہ اگر وہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تمہیں پکڑ لیا انہوں نے تمہیں پہچان لیا انہوں نے تو وہ تمہیں یا تو پھر سنسار کر کے مار دیں گے اگر تمہاری شناخت پر ظاہر ہو گئی تو وہ تمہیں سنسار کر کے مار دیں گے یا پھر وہ کیا کریں گے کہ تمہیں اپنے ہی مذہب پر واپس لوٹا دیں گے
او یعیدکم فی ملتہ، اور اگر تم ان کی مذہب پر واپس لوٹ گئے تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو خود ہی حوصلہ دے رہے تھے کہ تم جاؤ تو صحیح باہر، لیکن اپنے ایمان کو بچا کر نکلنا۔ سبحان اللہ کہ ان کے دلوں کی ایمان کی پختگی دیکھیے کہ ابھی کچھ ہی لمحہ، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، کچھ ہی ٹائم پیریڈ گزرا تھا کہ وہ ایمان ان کے دل میں راسخ ہوا۔ اب ان کو اپنے بہن بھائیوں، اپنے گھر بار کی کسی کی فکر لاحق نہیں ہوئی، کچھ نہیں یاد آیا کہ ہمارے پیچھے بچوں کا، یا بچے تھے بھی تو نہیں بھی تھے، یا ماں باپ تھے، یا جو بھی رشتہ دار تھے، آخر کوئی بھی اہل و عیال تھے، اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا۔ ان کا جو پہلا کلام کا ذکر ہوا وہ یہی ہوا کہ انہوں نے کھانا مانگا اور پھر اپنے ایمان کی بات کی۔ کتنا اعلیٰ درجے کا ایمان! آج ہم جب اپنے بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے لیے جب گھر سے باہر نکالتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کس قدر گندگی کے اندر، بے حیائی کے اندر جانے لگے ہیں، کیونکہ آج کل اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز سوائے بے حیائی کے کچھ بھی نہیں بچا۔ ہم ان کو یہ نصیحتیں کر کے نہیں گھر سے نکالتے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، اپنے اللہ سے تعلق کو کمزور نہ ہونے دینا، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اپنے رب کو یاد رکھنا کہ وہ ہر جگہ پر ہے، یعنی اس کا علم ہر جگہ پر ہے، اور اس کے علم کی بدولت تم گناہوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ تو انہوں نے کہا، کیا کہا کہ اگر تم ان کے رستے پر لوٹ ہی گئے تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ ساتھیوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے۔ فوراً اس کا ایمان تازہ کیا، یعنی آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ مشقت اٹھائی ہے، ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کر کے پھر ہمیں اپنے آبائی دین کی طرف لوٹا دیا تو ہمارا اصل مقصد ہی ختم ہو جائے گا، ہماری محنت بھی برباد ہو جائے گی، اور ہم نہ دین کے رہیں گے اور نہ ہی دنیا کے رہیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا، یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا۔ بعض روایت کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، اور وہ سکہ اس کے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا، اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھی۔ لوگ کس طرح اس کی بات کا یقین کر لیتے، لوگوں کو اس پر شبہ ہوا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ تو نہیں مل گیا جو دفن ہوا ہوا کہیں خزانہ پڑا ہوا تھا۔ یہ بات جو ہے بادشاہ یا حاکم مجاز تک پہنچی، اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر وہیں وفات دے دی۔ پھر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا مقصد ان کو لوگوں تک ان کو بتانا تھا کہ یہ لوگ حق کی بات کر رہے تھے، دین پر ثابت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالنا، ایک مرتبہ بس وہاں سے نکلے، اور جب لوگوں کو ان کا علم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر دوبارہ سے موت دے دی، اور سارے کے سارے وہیں پر سارے فوت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا تھا کہ میرے دین پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا، ان کی حفاظت فرماتا ہے، تاکہ وہ سب لوگ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین حق اور سچ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا، اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی اصحاب کہف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور موت کے بعد کی زندگی حق اور سچ ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک واضح نشانی ہے
اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ اپنے امر میں اپنی بات کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو. یعنی ہم نے انہیں اس وقت ان کے حال سے آگاہ کیا جب وہ موت کی بات یا اس کی وقوع قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. یا یہاں اس گروہ سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ کہنے والے کون تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر عمارت قائم کرو؟ تو اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور ان کے ساتھی تھے. جب جا کر انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ نے پھر انہیں صلح دیا تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر ایک عمارت قائم کر دی جائے تاکہ ان کی باقیات، ان کی جسمی ہڈیاں وہاں پر محفوظ رہیں. اور کچھ نے کہا کہ ہم کیوں نہ یہاں پر مسجد بنا لیں. تو آگے کیا ہوا کہ کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو. ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے. کہ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں. اچھا، یہاں پر ابھی جو ہے نا یہ جو اصحاب کہف کی جو غار ہے اس کے آس پاس اس کے بالکل ساتھ ہی مسجد قائم ہے ابھی. اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں دو جگہوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر غار کہف جو ہے کہف والوں کی وہ ہے، اور دونوں کے اندر ہڈیاں جو ہیں دونوں کے اندر موجود ہیں. اب اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی جگہ درست ہے. یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر اور شرک؟ اس کے بارے میں شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اور ابن کثیر نے دوسری رائے کو، کیونکہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے، انہوں نے اس لیے کہا کہ ہم یہاں پر کوئی عمارت یا مسجد بنا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنی پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو علم نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے، تاکہ وہاں پر مسجدیں اور عمارتیں نہ بنا دی جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. اب اس کے بارے میں اگلی آیت آتی ہے کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ. کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف تعداد بتائی. اور پھر کیا ہوا کہ غیب کی باتوں میں اٹکل، یعنی کہ غیب کی باتوں میں اٹکل چلاتے ہیں. اب غیب کی باتوں میں کیا کرتے ہیں کہ یعنی علم ان میں سے کسی کے پاس نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی اصل تعداد کیا ہے. بس اپنے ہی کوئی تیر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، پتھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کسی کی بات درست نکل آئے. ان میں سے کسی کو اصل حقیقت نہیں معلوم کہ ان کی اصل تعداد کتنی تھی. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف 3 قول بیان فرمائے. پہلے 2 قولوں کو رجمم بالغیب کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار دیا، اور تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا جس سے بعض اہل تفسیر نے یہ معنی اخذ کیا کہ یہ انداز اس قول کی بات کی دلیل دیتا ہے کہ ان کی اصل تعداد اتنی ہی تھی. کیا تعداد تھی؟ کہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل، اے نبی کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. اے نبی فرما دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری سی گفتگو کر دیجئے کہ اصل مقصد بتانا یہ ہے کہ ان کو اللہ نے کیوں اس غار میں ڈالا، اور ان میں سے کسی کو ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، کہ لوگوں سے نہ پوچھیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی، وہ کتنے تھے، وہ کتنے نہیں تھے. اصل مقصد اس کے پیچھے اصل مقصد یہ تھا، اصل مقصد ان کی تعداد، ان کی عدد نہیں ہے، اس پہ بحث کرنا نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ اللہ نے ان کو غار میں کیوں محفوظ